کل رات کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ایک اور کشیدگی ہوئی ہے۔ بی جے پی کے اندر وہ جو بیسکلی ایک مسلمانوں سے نفرت کرنے کا وہ جو ایک کیڑا ہے نا، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا۔ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے سندور اجاڑے تھے، ہم نے انہی کی بہن بھیج کر ان کی ایسی کی تیسی کروائی۔ بھارت والوں کا جناب ایک ڈرون گم گیا۔ ایک انڈین ایکٹر جو ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی نریندر مودی نے جو ہے وہ سیز فائر کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا کیونکہ پاکستان نے حملہ کیا۔ تو انڈیا یہ بھی مانا ہے پاکستان نے ہمارے اوپر جو ہے وہ 150 سائبر اٹیکس کیے ہیں اور جو کامیاب کی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں اور کل رات کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے ایک اور کشیدگی ہوئی ہے۔ یہ کشیدگی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹینس صورتحال ہو گئی تھی کل رات کو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ ایک تو بھارت والوں کا جناب ایک ڈرون گم گیا ہے۔ جی ہاں، یہ حال ہے ان کا ایک ڈرون گم گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور ایک انڈین ایکٹر جو ہے وہ خود یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی نریندر مودی نے جو ہے وہ سیز فائر کرنے پہ اس لیے مجبور ہوا کیونکہ پاکستان نے حملہ کیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈین ایکٹر جو ہے میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ان کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے میں چیزیں رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے یہاں ایک اور فیک نیوز چل رہی ہے پاکستان کو لے کے کہ جناب یہاں پہ کوئی اٹامک لیک ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک فیک نیوز ہے، میں اس کا بھی تیا پانچا کروں گا اور وہ بھی ان کو کوٹ کرتے ہوئے، دوبارہ یہ انڈین سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے یہ میں کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا یہ بھی مانا ہے کہ جناب پاکستان نے ہمارے اوپر جو ہے وہ 150 سائبر اٹیکس کیے ہیں اور جو کامیاب کی ہیں۔ یہ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے 150 سائبر اٹیکس جو کامیاب ہوئے ہیں۔ انڈیا نے پہلی دفعہ اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک بڑی خبر میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا تھا تو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں جو ان کے جو سیکرٹری فارن سیکرٹری تھے وہ وہاں پہ بریفنگ دیتے رہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ دو خواتین جو آپ سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ آ کے بیسکلی وہاں پہ بریفنگ دیتی تھی۔ ایک جو ہے وہ ہندی میں بات کرتی تھی اور ایک جو ہے وہ انگریزی میں بات کرتی تھیں۔ اچھا، اس میں جب یہ کیا انہوں نے پہلے دن تو اس میں یہ کہا گیا کہ بیسکلی یہ امیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب جو آپریشن سندور ہے، نام اس کا چونکہ آپریشن سندور ہے، تو دو خواتین کے ذریعے جو ہے وہ یہ کروایا گیا۔ ایک تو یہ اس کا ایلیمنٹ تھا اور دوسرا ایلیمنٹ اس کے اندر یہ تھا کہ اس میں سے ایک جو ہے وہ خاتون ہندو ہے اور دوسری خاتون جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو بیسکلی ایک سیکولر انڈیا کا ایک امیج دینے کے لیے کہ جناب دیکھیں دو مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں، خواتین جو ہیں وہ بیسکلی یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ سمبولزم تھا بیسکلی ساری چیز کا۔ تو ان دونوں نے یہ تھوڑی دیر بریفنگ دیتی تھی اور اس کے بعد جو فارن سیکرٹری تھے پھر آگے جو ہے وہ یہ بات کرتے تھے۔ اب اس کے اندر ہوا کیا کہ بی جے پی کے اندر وہ جو بیسکلی ایک مسلمانوں سے نفرت کرنے کا وہ جو ایک کیڑا ہے نا، وہ ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ ان کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ اور ہوا یہاں پہ بھی یہی کہ یہ جو مسلم خاتون ہیں جو جسے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان کا نام ہے جناب کرنل صوفیہ قریشی۔ یہ کرنل ہیں اور ان کا نام ہے صوفیہ قریشی۔ تو ان کے اوپر جو ہے وہ بی جے پی کے ایک منسٹر نے، جو کہ مدھیہ پردیش کا مطلب ان کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے اس کا منسٹر ہے، اس نے کامنٹ کیا۔ اور اس نے کامنٹ کیا کیا، میں ذرا وہ کامنٹ جو ہے میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے سندور اجاڑے تھے، وہی کٹے پٹے لوگوں کو ہم نے انہی کی بہن بھیج کر ان کی ایسی کی تیسی کروائی۔ اس پر مودی جی کے لیے زوردار تالیاں۔ یہ کرنل صوفیہ قریشی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہی کی بہن کو بھیج کے جو ہے وہ ان سے یہ سارا کام کروایا۔ آگے کہتا ہے جی انہوں نے کپڑے اتار کر ہمارے ہندوؤں کو مارا اور مودی جی نے ان کی بہن کو ان کی ایسی کی تیسی کرنے ہمارے جہاز پر ان کے گھر بھیجا۔ اب مودی جی کپڑے تو اتار نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کے سماج کی بہن کو ہی بھیجا کہ تم نے ہماری بہنوں کو بیوہ کیا ہے تو تمہارے سماج کی بہن آ کر تمہیں ننگا کر کے چھوڑے گی۔ بیسکلی یہ ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ جوڑا تھا صوفیہ قریشی کے ساتھ۔ اب بیسکلی اصل بات تو یہی ہے نا کہ ان کو مسلمانوں سے نفرت، اور یہ اس کو وہ چھپا نہیں سکتے۔ تو اس نے وہ کرنل جو ایکچولی فیس آف انڈیا بنی ہوئی تھی، جو ایکچولی آپریشن سندور کے حوالے سے بریفنگ دے رہی تھی، یہ اسی آپریشن سندور کی دوسری وکٹم ہے۔ اس سے پہلے وہ مصری صاحب جو تھے وہ وکٹم ہوئے، وہ اسکرین سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنا ٹویٹر بلاک کر دیا کیونکہ ان کو اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اب کرنل صوفیہ قریشی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔
کرنل صوفیہ قریشی پاکستانی نہیں ہے، وہ انڈین ہی ہے، لیکن یہ مجال ہے، یہ گندگی ہے ان کے بی جے پی والوں کی کہ وہ اپنی نفرت جو ہے وہ چھپا نہیں سکے، اور اس خاتون، مسلمان خاتون کو بھی جو ہے وہ اس طرح ٹارگٹ کیا گیا. تو اب مسلمانوں کو نا، میں بار بار اس ساری چیز کے اندر میں دیکھ رہا تھا، یہ جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے ان کا میڈیا جو ہے ان کے اندر اتنی نفرت ہے مسلمانوں کو لے کے کہ وہاں پہ کشمیر میں جا کے یہ ہر بندے سے جا کے جو ہے نا یہ کہتے تھے کہ بولیں ہندوستان کی جے، بولیں یہ بات، آپ کہیں کہ پاکستان جو ہے وہ تباہ و برباد ہونا چاہیے. اب وہاں پہ وہ مسلمان تھے، وہ کہتے بھائی ہم سے کیوں یہ چیزیں کروا رہے ہو، مطلب کیا ضرورت ہے اس چیزوں کی. نہیں آپ کہیں، وہ کہتے نہیں، آپ یہ ان کے رپورٹرز وہاں پہ حرکت ہے، آپ بولیں آپ ہندوستان کے ساتھ. تو وہاں پہ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک مسلمان بزرگ تھے، وہ بیچارے آرام سے بیٹھ گئے نا کہیں پہ اپنے چائے پی رہے تھے، ایک رپورٹر گیا اسی طرح وہاں، اس نے کہا جی آپ بولیں کہ ہندوستان کی جے، اور آپ بولیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں. تو اس نے نا آگے سے کہا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، یہ بات تم نے کسی ہندو سے پوچھی ہے جا کے؟ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، بڑے باریش قسم کی ان کی داڑھی وغیرہ بھی تھی، انہوں نے کہا تم جو مجھ سے سوال کر رہے ہو کبھی کسی ہندو سے کیا جا کے یہی بات؟ اس کو کہا ہے کہ تم بولو ہندوستان کی جے یا پاکستان جو ہے تباہ و برباد ہونا؟ نہیں، کیونکہ تمہیں اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. تمہیں شک جو ہے ان جتنے مسلمان یہاں پہ رہتے ہیں ان کے اوپر تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے فوج میں بھی بھرتی ہوتے ہیں، پولیس میں بھی بھرتی ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہ ٹو نیشن تھیوری کے اوپر جن لوگوں کو شک ہوتا تھا نا، یا ابھی جس طرح آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقریر جو ہے بڑی چبھی ہے جا کے وہاں پہ انڈیا میں، یہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ یہ کرنل صوفیہ قریشی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے نا وہاں پہ، یہ ہوتا ہے پھر وہاں پہ کہ کوئی بھی اس طرح لچا جو ہے نا وہ کھڑا ہو کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب میں دوبارہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ تمام چہرے ہیں جو پاکستان کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی ان کا فیس بنے ہوئے تھے، انڈیا کا فیس بنے ہوئے تھے، لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ، یہ خود ان کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. یہ حالت ہے. اچھا جی، دوسری خبر ایک اور وہ یہ ہے جناب کہ اسی سلسلے میں ایک اور جو انڈیا کی جانب سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ آپ کے سامنے ہے. یہ ٹائمز آف انڈیا نے جناب یہ خبر دی ہے، اور اس نے اس نے اپنی طرف سے اینگل جو ہے وہ دوسرا دیا ہے. اس نے کہا جی پاکستانی ہیکرز اٹیکڈ 1.5 ملین پلس انڈین ویب سائٹس آفٹر آپریشن سندور، فیلئر ریٹ، نیمز آف 7 پاکستانی ہیکر گروپس، ٹیکنیک یوزڈ اینڈ مور. آگے کہتا ہے کہ جی انہوں نے 15 لاکھ سائبر اٹیکس کیے ہیں. اچھا میں کچھ زیادہ کھاتے کھاتے پاتا ہے. اس نے کہا جی 15 لاکھ سائبر اٹیکس کیے، لیکن اس میں سے صرف 150 کامیاب ہوئے ہیں. اچھا چلیں، پہلی بات تو پتہ نہیں، یہ تو انڈین میڈیا نے یہ ویسے ہی بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اس میں میری طرف میں اینگل یہ ہے کہ چلیں 15 لاکھ جو ہے وہ کہتے نہیں ہوئے کامیاب، وہ 150 تو ہے تو منہ مان رہے ہو نا تسی، 150 سائبر اٹیکس تو کامیاب ہوئے ہیں. مجھے ذرا اس کے بدلے میں آپ سے درخواست کروں گا، اس کے بدلے میں ذرا آپ کلیم کر کے دکھائیں آپ نے پاکستان کے سسٹم کو ہیک کیا. پاکستان کی کوئی ایک ویب سائٹ، پاکستان کا کوئی ایک سائبر سسٹم آپ لوگ ہیک کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں. تو پھر خبر یہ ہے کہ ایکچولی پاکستانی ہیکرز جو ہیں انہوں نے کم از کم آپ کے مطابق، ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 150 ویب سائٹس تو ہیک کی ہیں، جبکہ ویسے میرا خیال میں اس سے زیادہ ہی ہوں گی. اچھا جی، اس کے بعد ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جناب یہ ایک عدد جو ہے وہ اسکرین شاٹ انڈیا کے اندر چل رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے سے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے ان بیوقوفوں نے جو ہے یہ بنایا ہوا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا منسٹری آف کلائمیٹ چینج اینڈ انوائرمنٹل کوآرڈینیشن، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو حالیہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے نا کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ کسی ایک کوئی ایسا یونٹ ہے یہاں پہ اس فیک لیٹر کے مطابق کہ جی پاکستان کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ایٹامک سٹوریج ہے، اور وہاں پہ ان کا کوئی ڈرون یا کوئی دھماکہ وہاں پہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے نا ان کی یہ فیک نیوز یہ پھیلا رہے ہیں کہ ریڈیشن لیک ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ اس لیٹر کے اندر جو ہے وہ یہ کہا ہوا ہے، اور اس میں کہا ہوا ہے کہ جناب ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے اور آبادی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. اچھا میں پچھلے 24 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں اسی لیٹر کے پیچھے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں کہ لو جی لیٹر آ گیا. یہ اس 2 ہفتے کے دوران اتنے فیک لیٹرز نکلے ہیں کہ مجھے تو ابھی شک ہونے پڑا ہے کہ شاید ایک آدھے ہفتے کے اندر وہ کچھ پتہ نہیں یہ جوہی چاولہ کو بھی پاکستانی بنا دیں اور اس کا بھی کوئی شناختی کارڈ پاکستانی نکال دے کہ جوہی چاولہ جڑی نے ساڈے پاکستان دی ایجنٹ ہے یہ. خیر، تو اس کے اوپر جو ہے وہیں کی یہ ایک ویب سائٹ ہے آلٹ نیوز جو کہ بیسیکلی فیکٹ چیک کرتی ہے
تو اس نے اس کو خود فیکٹ چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم نے پوری طرح چیک کیا، یہ لیٹر فیک ہے. تو میں دیکھ رہا تھا ہماری پچھلی 2-3 ویڈیوز کے نیچے نا بہت سے انڈینز جو ہیں وہ کامنٹس کر رہے تھے. بائی دا وے انڈینز ابھی بھی آ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ وی پی این چلا کے آ رہے ہیں. تو ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ آتے ہیں، ان کو صحیح خبر مل جاتی ہے، کیونکہ ان کا گودی میڈیا جو ہے وہ تو برا حال کر رہا ہے ان کا وہاں پہ. تو اس نے خود یہ کنفرم کیا ہے کہ بیسکلی یہ لیٹر جو ہے وہ جعلی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں ذرا ایک دفعہ جو ہے اس چیز کو بھی کلیئر کر دوں. اچھا جی، اس کے علاوہ جناب ایک اور یہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے، یہ بھی ان کے انڈیا ٹوڈے کی ہے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس کے اندر اگر آپ یہ غور سے دیکھیں تو اس میں بیسکلی لکھا ہوا ہے کہ گوگل کے اوپر جو ہے وہ جب یہ انڈیا اور پاکستان کی وار چل رہی تھی تو کون سے الفاظ دونوں ملکوں کے اندر سب سے زیادہ سرچ کیے گئے. ٹھیک ہے، یہ 7 سے لے کے 12 مئی کے دوران کا ڈیٹا ہے جو یہ کمپائل کیا گیا ہے. تو اس میں جو انڈیا کے اندر سب سے زیادہ لفظ جو ہے وہ سرچ کیا گیا وہ یہ تھا سیز فائر میننگ. مطلب لوگ یہ سرچ کر رہے تھے کہ یہ سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے. بوڑھے بابا ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے سیز فائر کا مطلب کیا ہوتا ہے. لوگوں کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو نا. اسی سے آپ نا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو کتنا جاہل رکھا ہوا ہے. یہ ایویں نہیں بونگیاں مار جاتے، یہ دنیا جہان کی ایویں کراچی پہ قبضہ کر لیا ہے، کوئٹہ الگ ہو گیا ہے، پشاور کو دھماکے سے اڑا دیا، سیالکوٹ میں فوج گھس گئی. یہ سارا کچھ بیسکلی اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی عوام کو اتنا گدھا اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے جو مرضی ہڈی پھینک دیں، آپ ان کے سامنے گھاس پھینک دیں، یہ چر چر کھانا شروع ہو جائیں گے. یہ سوال بھی نہیں کریں گے بھائی ہمیں کیا دے رہے ہو یار، ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اس سے یہ پتہ لگتا ہے. تو اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہاں پہ آپریشن سندور، اس کو سرچ کیا گیا. اور تیسرے نمبر پہ موک ڈرل، کہ جی موک ڈرل کیا ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سرچ کیا گیا. تو دوسری جانب پاکستان میں جو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا رافیل جیٹ، اس کو سرچ کیا گیا. ظاہری گل ہے سی 3 گرائسن تو پوچھنا ہی سی کہ کی ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جناب اورنگزیب احمد صاحب جو ایئر وائس مارشل ہیں اور ڈی جی پی آر ہیں اس کے ایئر فورس کے، ان کو جو ہے وہ سب سے زیادہ سرچ کیا گیا. اچھا میں آپ کی اطلاع کے لیے اورنگزیب صاحب کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتا دوں. میرا کچھ جگہوں پہ رابطہ ہوا، میں نے کہا میں ذرا پتہ کرا دوں. بہت سے ہماری خاص طور پہ کچھ ایسی خواتین ہیں جو بڑی انٹرسٹڈ ہیں ان کے اندر، کیونکہ بہت یہ اسمارٹ ہیں. تو میں نے ویسی ازراہ مذاق میری وہاں پہ کسی سے بات ہو رہی تھی، اب میں نام تو نہیں بتاؤں گا میری کس سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ ان کی اورنگزیب صاحب کی عمر کیا ہے. میں کہا ذرا کچھ لوگوں کو پتہ لگ جائے نا، ذرا تھوڑے سے ہوش کے ناخن نے کہ آپ کتنی عمر کے بندے کے حوالے سے جو ہے بات کر رہے تھے. تو بھائی مجھے پتہ لگا ان کی عمر جو ہے تقریباً 53 یا 54 سال ہے. تو اب جن کے تو وہ باپ کے برابر ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو شادی شدہ ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے جن کے ٹھیک ہے. تو باقی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ خود بھی شادی شدہ ہیں. تو اپنے جذبات پہ اور اپنی آنکھوں پہ قابو رکھیے، ٹھیک ہے، اور آگے چلیے. اور میں نے ویسے کوشش کی ہے کہ میں ان کا انٹرویو وغیرہ کر لوں، لیکن وہ بڑا کم آتے ہیں ٹی وی کے اوپر، وہ صرف پریس کانفرنسوں کے اندر آتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں ان کو کسی طرح انٹرویو کے لیے جو ہے میں بلا سکوں، کسی پوڈ کاسٹ کے لیے میں بلا سکوں. اچھا جی، اس کے علاوہ کل رات کو جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ کشیدگی ایک دوبارہ جو ہے وہ کل رات کو دیکھنے میں آئی پاکستان اور بھارت کے درمیان. اور ہوا یہ کہ بھارتی پنجاب میں یہ انہوں نے رپورٹ کیا، انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ 2 افراد کو جو ہے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے انڈین پنجاب میں. اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ ان 2 میں سے جو ہے وہ ایک خاتون بھی شامل ہے اور دونوں کو جو ہے مبینہ طور پہ پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے یہ الزام یہ لگایا ہے کہ جی یہ جو 2 افراد تھے یہ پاکستانی سفارت خانے کے کسی شخص کے ساتھ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ تھے یا یہ انفارمیشن اس کو پاس کر رہے تھے. یہ الزام، یہ چارج شیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ بنائی گئی ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستانی ہائی کمیشن کے ایک اہلکار کو جو ہے وہ ناپسندیدہ شخصیت جو ہے پرسونا نان گراٹا، یہ ایک مطلب سٹیٹس ہوتا ہے، اس کے مطابق اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بھارت چھوڑ دیں. تو یہ اس کے بارے میں یہ خبر چلی. اب جب یہ اس کے بارے میں یہ خبر چلی ہے تو ساتھ ہی یہاں پہ پاکستان نے بھی جو ہے ریسیپروکیٹ کیا ہے اور یہاں پہ بھی جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس کے ایک اہلکار کو جو ہے وہ پاکستان چھوڑنے کا کہہ دیا گیا ہے. تو کل یہ رات کو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میں نے سوچا یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. اس کے علاوہ جناب بھارتی شہر میرٹھ میں پیر کی شام سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب جناب فوج کا ایک ڈرون جو ہے وہ پراسرار طور پہ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے، گواچ گیا ہے، گم گیا ہے.
اور وہاں پہ بتایا گیا یہ ڈرون جو ہے تربیتی مقاصد کے لیے جو ہے وہ اڑایا جا رہا تھا، اور اس دوران ڈرون کا مانیٹر سے رابطہ ٹوٹ گیا اور وہ آسمان میں کہیں کھو گیا. یہ کہاں آ گئے ہم یوں ہی ساتھ چلتے چلتے. تو وہ ڈرون ہی نہیں لب رہا، مطلب یہ حالت ہے. اور اس کے بعد فوجی حکام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی بہت تلاش کیا لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے علاقے کی پولیس کو کہا جی چلو یہ لبو ڈرون. اب بائی دا وے ڈرونز کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو کل لاہور ایئرپورٹ کے پاس بھی جو ہے وہ ایک ڈرون آیا ہے، اور وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو جیم کر کے جو ہے وہ اتارا گیا ہے. یہ تصویریں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ وہی ڈرون ہے کہ یہ اتنی دور ٹریول کر کے آ سکتا ہے یا نہیں، لیکن لاہور ایئرپورٹ کے پاس سے یہ ایک ڈرون یہاں پہ ملا، اور اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹریننگ مشن کے اوپر تھا. تو یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے. دوسرا جناب، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ مودی کو موئے موئے کر کے رکھ دیا ہے. بیسکلی کہانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ مودی نے جب یہ سارا ٹروس وغیرہ کروایا تھا یا سیز فائر کروایا تھا تو اس کے اندر اس نے ایک بات کہی تھی اپنی دوسری غالباً ٹویٹ کے اندر، یا جب اس نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی تو اس نے کہا تھا کہ میں نے دونوں ملکوں کو جو ہے ٹریڈ کا لالچ دیا کہ آپ ٹریڈ کریں، اور ٹریڈ جو ہے ہم آپ دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ بڑھائیں گے. تو انڈین میڈیا کے اندر جو ہے وہ جب پہلا ریاکشن آیا وہ یہ تھا کہ لو جی ٹریڈ سے پیچھے سے کرتے جائے سارا کچھ، اور یہ ٹیرفس وغیرہ جو بڑھے ہوئے تھے 29% ہے ان کا جو ٹریڈ ہے 26% سوری 26 اور 29 دونوں ملکوں کا، پاکستان اور انڈیا کا. تو ٹرمپ کے اس کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ انڈین میڈیا کے اوپر کافی ناراضگی شروع ہوگی کہ یار ٹریڈ کے پیچھے جو ہے وہ سیز فائر کیا ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے ڈینائی کیا. انہوں نے کل جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئرس کی جو منسٹری ہے انڈیا کی، اس کے اسپوکس پرسن نے جو ہے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا جی ٹریڈ شیڈ کا کوئی آپس میں ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، ٹریڈ کا کوئی تعلق نہیں اس سیز فائر کے ساتھ. ڈونلڈ ٹرمپ گیا ہوا سعودی عرب. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ مختلف معاہدے کیے اور پوری اپنی پلٹون کے ساتھ گیا ہے. مطلب مارکو روبیو اس کے ساتھ ہے، وہاں پہ ایلون مسک اس کے ساتھ ہے. اگر ایلون مسک اور مارکو روبیو ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا ہائی پروفائل وزٹ ہے اس کا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ایک اور بڑی اینگل یہ بات سے بات نکل رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ابھی تک اسرائیل نہیں گیا لیکن وہ سعودی عرب چلا گیا. تو آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ فارن پالیسی کے اندر جو ہے وہ امریکہ کی شفٹ آ رہا ہے. تو وہاں پہ اس نے تقریباً کوئی آپس میں ان کے 600 ارب روپے کی ٹریڈنگ کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدے ہوئے ہیں. ڈیفینس کی ڈیلز ہوئی ہیں آپس میں دونوں محمد بن سلمان اور ٹرمپ کے درمیان. تو وہاں پہ اسپیچ کرتے ہوئے اس نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ جی میں نے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے میں نے ثالثی کروائی ہے، میں نے صلح کروائی ہے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ ایٹمی وار تک بھی جا سکتے تھے، بڑا خطرناک ہوتا خطے کے لوگوں کے لیے. تو میں نے ان کی صلح کرائی ہے اور میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ٹریڈ کریں. اس نے ریپیٹ کی اپنی بات، اس نے اپنی بات کو ریپیٹ کیا کہ میں نے ٹریڈ کیا. اب وہ جتنی دفعہ وہ ٹریڈ کر رہا ہے نا، یہاں پہ بھارتیوں کا، انڈینز کا پارا چڑھی جا رہا ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی. مطلب ہمیں تو یہ بیسکلی وہ ٹریڈ کے چکر کے اندر ہمیں پیچھے کر دیا ہے. ہمیں تو ہمارا تو خون گرما دیا تھا مودی نے کہ بس اب پاکستان کے ٹوٹے ہو جائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ یہی پتہ پھینکا ہے کل رات کو. اچھا اب یہ جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہیں پہ ان کا ایک ایکٹر ہے کمال آر خان. یہ بڑا کنٹروورشل رہتا ہے، اور کنٹروورشل جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اکثر جو ہے وہ سلمان خان کے اوپر بھی بڑا کرٹیسزم کرتا ہے. اس کی وجہ شہرت جو ہے وہ ایک یہ بھی ہے. اس کی ایک ٹویٹ اس وقت جو ہے میرے سامنے آئی تو یہ جب نریندر مودی نے ایکچولی وہ جو قوم سے خطاب کیا تھا نا، بھارتی قوم سے خطاب کیا تھا، اس کے بعد اس نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے لکھتا ہے یو آر رائٹ پی ایم سر، جب پاکستان نے حملہ کر دیا تھا تو پھر آپ کو سیز فائر کرنا ہی پڑا. تو یہی تو میں کہہ رہا تھا. تو یہ انڈین ایکٹر بھی اب یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے سیز فائر تب کیا ہے جب ہم نے آپ کی پھینٹی لگائی ہے، صحیح ہم نے کچھ سنمکھی کی ہے نا جب آپ کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ سیز فائر کرنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں. اب دوسری ایک اور چیز ریسنٹلی پچھلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ایک فوٹیج سامنے آئی ہے وہاں کی، انڈیا کی، جہاں پہ ان کے جو رائٹ ونگرز ہیں جو شیو سینا سے تعلق رکھتے ہیں یا بی جے پی کا جو ایک ایکسٹریم رائٹ ونگ طبقہ ہے، اس نے وہاں پہ کراچی بیکری نام سے ایک وہاں پہ آؤٹ لیٹ ہے، بڑا مشہور ہے، یہ بڑا مشہور. تو وہ جو ہے وہاں پہ گئے ہیں اور اس کے انہوں نے سائن بورڈ توڑنا شروع کر دیا کہ جی یہاں پہ کراچی کیوں لکھا ہوا. یہ آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں اس وقت. تو یہ بیسکلی وہاں پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جی کراچی کیوں لکھا ہوا ہے، اس بات کے اوپر جو ہے وہاں پہ ڈنڈے مارنا شروع کر دیے. تو اسی نے
یہ جو کمال آر خان ہے اس نے لکھا, اس نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر, اس نے کہا ان پاکستان دیر از اے ریسٹورانٹ, دہلی دربار, لکھنؤ کباب, بامبے بریانی, حیدرآباد بریانی ایٹ ایوری کارنر, but they are not destroying their own restaurants because of name, while bugs are destroying their own property to shame Pakistan. Fools will remain fools. تو میں تو کمال آر خان کا جو میں فین ہو گیا ہوں یار, مطلب یہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی جو ہے یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو ارنب گوسوامی جیسے جو ہے وہ اتنے پاورفل اینکرز جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے, کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یار یہ جو کراچی بیکری کے ساتھ تم لوگ کر رہے ہو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے نام کے اندر کراچی آتا ہے, تو اس وجہ سے بیٹھ کے اس کو توڑنا شروع کر دیا. کیا جہالت ہے یہ. تو یہ اس قسم کا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے نا آپ کو دونوں بارڈر کے دونوں سائڈس پہ ملتا ہے. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی آئٹمز ہیں, لیکن کم از کم ہم نے ان کو فی الحال کنٹرول کیا ہوا ہے. ادھر جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا جو بادشاہ ہے نا, جو ایکچولی ان کا وہ سردار ہے, وہی تو پرائم منسٹر ہے, وہی تو اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری حرکت ہو, چاہے وہ کراچی بیکری ہو, چاہے وہ کرنل صوفیہ ہو, ہر جگہ آپ کو ایک مسلمان نفرت جو ہے نا وہ ان کے اندر نظر آئے گی, جو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.